بسم اللہ الرحمن الرحیم مرۃ اخری، البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے اوپر تیرے، مرۃ اخری دوسری مرتبہ بھی اور موقع پر بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کہ ایک موقع وہ بھی یاد کر جب فرعون کی فوج تلاش کر رہی تھی، تیری ماں پریشان تھی۔ اس واقعہ کو آگے مفصلاً لایا جائے گا۔ اس وقت اذ اوحینا الی امک، ہم نے القاء کیا تیری ماں کی طرف۔ اوحینا کا معنی کیا ہے؟ القاء، القاء الہام کیا، دل میں بات ڈالی تیری ماں کے۔ ما یوحا، یہ ابہام اہتمام کے لیے ہے۔ الہام کیا ہم نے تیری ماں کی طرف جو الہام ہوا، جیسا اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ کیا ہے؟ اہتمام کے لیے لایا جاتا ہے۔ ان، یہ بات، یہ بیان الہام و القاء ہے کہ اس کو ڈال دے تابوت میں اور ڈال دے اس کو دریا میں۔ یہ مفصل واقعہ آئے گا، یہاں پر بعض اجزاء کا ذکر ہے۔ یہ تشریح نعمت اول ہے، ماں کی طرف الہام یا منام یا اس کے دل میں بات ڈالنا۔ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی ماں اور حضرت مریم یہ نبیہ تھی، کیونکہ لفظ کیا آ گیا؟ اوحینا، ہم نے وحی کی۔ اب ظاہر معنی تو اس کا یہی ہے، لیکن یاد رکھو قرآن نے خود وضاحت کر دی، ما ارسلنا قبلک الا رجالا، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے، کوئی بھی عورت نبی نہیں بنی۔ تو پھر اوحینا، تو اب یہاں لفظ اوحینا ہے، معنی ہوگا القاء اور الہام والا۔ جیسے اوحا ربک الی النحل، وہاں کوئی شہد کی مکھی کو بھی نبی بنانا چاہے تو وہاں پر بھی وحی کا لفظ آیا۔ پیچھے حضرت زکریا کے معاملہ میں بھی گزرا، حضرت نے وحی سے ان کو کہا اشارے سے، اس لیے لفظ وحی ہے، لیکن جہاں وحی کا وہ معنی نہیں جو معروف ہے، وہ القاء ہے۔ تیری ماں کے دل میں بات ڈال دی جو ڈالی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال، صندوق کو دریا میں ڈال دے، اور دریا صندوق کو ساحل پہ ڈالے گا اور لے گا، آخر کار لے گا اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن، مراد فرعون ہے۔ آپ کے پاس عبارت لکھی ہے کہ فَقَدِ اتَّفَقَ الْأَكْثَرُونَ عَلَىٰ أَنَّ أُمَّ مُوسَىٰ مَا كَانَتْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اکثر متفق ہیں کہ موسیٰ انبیاء اور رسول سے نہیں تھی۔ فلا يجوز ان يكون المراد من هذا الوحي هو الوحي الواصل الى الانبیاء،
وَكَيْفَ لَا نَقُولُ ذَلِكَ بَلْ مَرْأَةٌ لَا تَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ بَلْ امامہ. یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی امی نبی ہوں، حالانکہ عورت قاضی بھی نہیں بن سکتی، جج بھی نہیں بن سکتی، اور وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتی. بل عند شافعی رحمہ اللہ کہ اس کے لیے خود شادی بھی نہیں کر سکتی، عبارات النساء سے نکاح بھی نہیں ہوتا. فَكَيْفَ تَصْلُحُ لِلنُّبُوَّةِ وہ نبی کیسے بن سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ہو، لیکن لا علی وجہ النبوہ کما بعث الی مریم، جیسے حضرت مریم کی طرف بھیجا تھا. تو قال الجمہور وہی وحی الہام وکیل وحی اعلام، کہ یہ وہی الہام بھی نہیں تھی، اعلام تھا. یا تو خواب میں دکھا دیا گیا یا فرشتہ بھیج کر، لیکن یہ جہت نبوت والی وحی ہرگز نہیں تھی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور ڈال دی میں نے اوپر تیرے محبَّةً مِّنِّي محبت اپنی طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھو قرآن پاک نے یہاں تفصیل حذف کر دی، آگے آ رہی ہے تفصیل. حضرت موسیٰ کی ماں نے صندوق میں ڈالا، صندوق دریا میں ڈالا. حضرت موسیٰ کی بہن کو ساتھ بھیجا کہ تو ذرا دیکھتی جا، لیکن صندوق کی طرف زیادہ ظاہری توجہ نہ ہو، لوگ سمجھ نہ جائیں. صندوق محل کے قریب پہنچا، فرعون کی بیوی نوکرانیوں نے پکڑ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کھولا تو آپ بچے تھے، تو فرعون کے محل میں پہنچے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دودھ روک دیا. فرعون کی بیوی وہ کہنے لگی ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے، متبنہ ہوگا. بالآخر فرعون راضی ہوا. اب مسئلہ کفالت کا تھا، تو حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں گھر بتاتی ہوں کہ وہاں ایک عورت ہے جو اس کا دودھ پلا سکتی ہے. تو انہیں کہا جی بتائیں. تو وہ اپنی امی کو لائی، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا تو حضرت نے دودھ پینا شروع کیا. تو فرعون نے کہا چلو خرچہ میرا ہوگا اور آپ خود اس کو گھر میں جا کے دودھ پلائیں. یہ ہے وہ منت. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور ڈال دی ہم نے اوپر تیرے محبت اپنی طرف سے. ایسی چہرے پہ محبت ڈالی جو بھی دیکھتا حضرت کے ساتھ حضرت کو پیار کرتا، جس کی نظر بھی حضرت موسیٰ کے چہرے پر پڑتی سب کے سب پیار کرنے لگتے. ایسی محبت ڈالی، ایسی ملاحت ڈال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر. ابن عباس کہتے ہیں احبہ وحببہ الی خلقہ. قال اکرمہ یعنی مخلوق کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی حضرت موسیٰ کی. ما رآہ احد الا احبہ، جس کی نظر پڑتی وہی محبت کرتا. قتادہ کہتی ہیں ملاحت، محبت سے مراد وہ رونق ہے چہرے کی، اور ایسی ملاحت جو قید کرنے والی ہے.
اور کھینچنے والی ہے نظروں کو. کانت فی حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں ایسی کشش رکھ دی. ما رآہ احد الا عاشقا، جو بھی حضرت کو دیکھتا وہ محبت میں پاگل ہو جاتا. عاشقا، یہ آنکھوں اور چہرے پر ایسی محبت ڈال دی. والے تو سنا علی عینی، تاکہ لے تو سنا، کیا لفظ ہے؟ ہاں پھر پڑھو. لے تو سنا، تاکہ پرورش پائے تو، پلے تو. لے تو سنا کا معنی پلے تو، پرورش ہو تیری، علی عینی میری نگرانی میں. حضرت موسیٰ کے وجود کو کسی نے ہاتھ سے بنایا تھا. بعض ایسے بھی بڑے حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ ثنا یصنع، یہ کس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کوئی چیز بنائی جائے. یہ پرویش لے تسنا، پلے تو، یہ پلے ہاتھوں سے، یہ ہے تربیت ربانی. اور لے تربیہ، لے تسنا، لے تربا، تاکہ تو پرورش پائے، پلے میری نگرانی میں. تو اس لیے یاد رکھو ثنا یصنع کا یہ خطیبانہ معنی ہے، عربی معنی نہیں. اذ تمشی اختوں کا، جب چل رہی تھی بہن تیری، فتقول پس کہہ رہی تھی، حل ادلکم علی من، کیا میں دلالت کروں، اجنبی بنی ہوئی تھی نا، حل ادلکم، کیا میں دلالت کروں، علی من، اوپر اس کے جو اس کی کفالت کرے، اس کی کفالت کرنے والے پر میں دلالت کروں. القصہ، دیکھو قرآن کا انداز کہانیاں نہیں، جو سبق، رموز اور فائدے کی چیزیں ہیں قرآن وہ ذکر کرتا ہے. فرجعناک الی امک، پس اس تدبیر سے لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کی طرف، تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ اس کی اور نہ غمگین ہو وہ. اور تیسرا انعام بھی دیکھ. پہلا انعام اوحینا، ہم نے حضرت تیری ماں کو القاء کر دیا. دوسری نعمت کہ تجھے ماں کے دوبارہ سپرد کر دیا. تیسری نعمت وقتلتا نفسا، قتل کیا تھا تو نے ایک جان کو، نفسا ایک جان کو مارا، وہ قبطی بدماش کو. اس کا واقعہ آئے گا آگے، یہاں ادھر جانے کی ضرورت نہیں، آگے خود قرآن بیان کرے گا. وہ فرعون خان کا قومی آدمی تھا اور باورچی خانے کا افسر تھا بڑا بدماش. تو فرعون سے وہ باقاعدہ تنخواہ لیتا، پیسے شیسے، بازار سے جو سودا لانا ہوتا تو کسی اسرائیلی کو پکڑ لیتا بھائی چلو تو، اور اسے مزدوری بھی نہ دیتا، سارا وہ اپنے پاس رکھتا. تو اب کی بار وہ کسی غیرت والے اسرائیلی کے ہاتھ چل گیا. اس نے کہا بھائی سودا اٹھا لے جا باورچی خانے کا.
اس نے کہا پیسے نکال. اس نے کہا کوئی پیسے نہیں. اس نے کہا نہیں جاتا. ان کا جھگڑا ہو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے تو وہ جو وہ قبطی تھا اس نے کہا آپ بھی تو اسی لنگر سے روٹی کھاتی ہیں تو اس لیے اسرائیلی کا ساتھ نہ دے. تو حضرت نے کچھ چھڑانے کی کوشش کی اور یوں کیا نا قضا علی، اس کا کام پورا ہو گیا. وہ کیس بھی درج تھا. وَقَتَلْتَ نَفْسًا، قتل کیا تھا تو نے ایک قبطی کو. مودودی کہتے ہیں بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا حضرت موسیٰ سے مودودی مذہب میں، کیونکہ قبطی بھی مودودی کا ہم عقیدہ تھا. مودودی کے ہم مسلک کو قتل کیا. خدا کے بندے کون سا گناہ ہوا؟ نزول احکام سے پہلے گناہ ہوتا ہی کوئی نہیں. وہی چیزیں جن کی حرمت لعینی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن باقی حرمت لغیر ہی والی تو احکام شرع کا نزول ہو. دوسرا یہ قبطی تو حربی کافر تھا، تو حربی کافر کو ماننا کون سا گناہ ہے؟ اس کو مار دینا. تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام مارنا تھوڑے ہی چاہتے تھے، وہ تو رفع دفع کر رہے تھے، بھائی تو ہٹ جا اپنا کام کر. تو وہ آگے تھا اتنا تو مکے سے بھی کبھی کوئی مکہ بھی نہیں گھوسا تھا. ہٹ جا پیچھے ہٹ جا. اس طرح بھی نہیں مارا، اس طرح کیا. تو اب اس طرح سے کون مرائے کہ مودودی صاحب کو خطرہ پڑ گیا. تو ایک کافر تھا، دوسرا ظالم تھا، تیسرا حربی تھا، چوتھا نہ قتل کا پروگرام تھا نہ کچھ. تو مودودی شریعت میں یہ گناہ کیسے ثابت ہو گیا؟ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پس ہم نے نجات دی تجھ کو غم سے نجات دی ہم نے. من غم القتل، کیونکہ پھر حضرت کو اطلاع ملی تھی کہ اسمبلی میں اجلاس ہو رہا ہے، آپ کے خلاف قرارداد پیش ہو رہی ہے، اور میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے نا. وہ قتل ہو گیا ظاہراً تو حضرت موسیٰ کے لیے غم بن گیا، مصیبت بن گئی، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو حضرت موسیٰ کے سفر کی وجہ بھی بن گیا. اور سفر کیا، اور وہی سفر حضرت موسیٰ کی بلندیوں کا سبب بنا. اسی سفر میں حضرت شعیب سے ملاقات، اسی سفر میں شادی، اور اسی سفر میں نبوت مل گئی. اسی سفر میں ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، راستے پہ تھے، تو سبب تو اسی کا قتل تھا قبطی کا. تو ظاہراً جیسے میں نے حضرت موسیٰ حضرت خضر کے واقعہ میں ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ کو امور تکوینیہ کے رموز پر آگاہ کرنا مقصد تھا کہ ظاہراً ایک چیز نقصان ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً وہی آدمی کے لیے بلندیوں کا سبب بن جاتی ہے، رفعتوں کا سبب بن جاتی ہے. آج ملا ڈرتا ہے مسئلہ بیان کیا تو لوگ مخالف ہو جائیں گے، تو میں کہتا ہوں اللہ عزت دیتے ہی مخالفت میں. کامیابی ملتی تب ہے کہ جب مخالفت ہو، لوگ مخالف ہوں، تقابل ہو. خیر، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. فَتَنَّاكَ، طرح طرح کی آزمائش میں ڈالا ہم نے تجھے، ٹریننگ کرائی پوری. فَتَنَّاكَ،
ضروبا من الفتن، کئی آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا تم کو۔ ابن عباس ہیں فتنہ کا فتونن کا معنی کرتے ہیں کہ اختبرنا کا اختبارن، بار بار تجھے آزمایا، ابتلینا کا ابتلاءن، بڑی آزمائشوں میں تجھے ڈالا، اخلصنا کا اخلاصن، تجھے خالص کر دیا۔ فتول کا معنی ہے محنت بعد محنت میں ڈال کر خالص کرنا۔ اصل فاتن کہتے ہیں ادخال الذهب النار، سونے پہ جب زنگ لگ جائے تو اس کو سنار بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ زنگ اتر جائے، میل اس کی ختم ہو جائے اور خالص اور کھرا سونا نکل آئے۔ اس کو کہتے ہیں فاتن عربی میں۔ اور پھر فتننا کا فتونا کا معنی ہم نے آپ کو خوب آزمائش کی بھٹیوں میں ڈال کے گزارا، خوب ٹریننگ کرائی اور رگڑے دیے۔ فتننا کا فتونا یعنی پہلے کا انبیاء کی ٹریننگ سخت ہوتی ہے، جہاں حضرت موسیٰ کو قسم و قسم کے غموں سے، مصیبتوں سے، وطن سے دوری سے اور ہر طرح کی آزمائش سے گزارا گیا۔ فتننا کا فتونا فلبثتا سنین فی اہل مدین، پس ٹھہرا تو کئی سال مدین والوں میں۔ ثم جئتا، پھر آیا تو علی قدر یا موسیٰ، اوپر مقرر وقت کے اے موسیٰ۔ جئتا یہاں آیا تو علی قدر، قدر کا معنی وقت جو تقدیر میں طے تھا، اللہ کے ہاں جو وقت طے تھا اس وقت پہ تو یہاں آیا، یعنی جو وقت مقرر تھا تجھے نبوت دینے کا، اس وقت پہ تو جہاں پہنچا اے موسیٰ۔ مقاتل کہتے ہیں علی قدر، ان کا معنی ہے علی موعد، تو جہاں تو وعدہ نہیں اللہ نے لیا تھا پہلے، تو موعد کا معنی ہے موعدن فی تقدیر اللہ، اللہ کی تقدیر میں یہ بات طے شدہ تھی۔ جئتا علی القدر الذی قدرت لک، ایک دوسرا معنی قدر کا، تو اس وقت پہ آیا جو وقت تیرے آنے کا مقدر تھا، جو وقت تیرے آنے کا تقدیر کا ثبوت مل رہا ہے بزرگوں۔ عبد الرحمن بن کیسان کہتے ہیں علی راس 40 سنہ، یہ 40 سال کی عمر تھی۔ هو القدر الذی یوحی فیہ الی الانبیاء، عموماً یہی عمر ہوتی ہے پختگی والی کہ انبیاء کو اس میں وحی کی جاتی ہے، اور یہی معنی ہے اکثر مفسرین کا علی الموعد الذی وعدہ اللہ وقدرہ انہ یوحی الیہ بالرسالہ، اللہ نے جو وقت تقدیر میں مقرر کیا تھا کہ اس وقت پہ حضرت موسیٰ کو نبوت ملے گی، اسی وقت پہ تو آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کی عند اللہ قدر مقرر ہے، عند اللہ قدر مقرر ہے، ہر چیز کا ٹائم ہے۔ کئی آدمی اپنے وقت سے پہلے بڑا بننا چاہتی ہیں تو وہ پھر گر جاتی۔ جس آدمی کا جو مقام اللہ نے مقرر کیا اس کو اسی وقت پہ ملنے والا ہے، اور اسی میں اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں۔ اگر وہ مقام پہلے مل جائے
تو وہ خود اس کے بھی نقصان میں ہے. الا قدری یا موسیٰ، اور میں نے تجھے چن لیا، لنفسی، تجھے چنا ہے اپنے لیے، اخترتو کا واصطفیتو کا لوحی ورسالتی. اس تانا فلان، فلانن کا معنی ہوتا ہے اتخذ سنیتن، کام بنا لینا، اور یہ افتعال ہے من الصنع، سنو سے باب افتعال، اور اس کا معنی ہوتا ہے الاحسان الی الشخص، کسی شخص پر احسان کرنا حتیٰ کہ اس کی طرف یہ نسبت ہوئے اور کہے کہ ھذا سنی و فلاں، کہ یہ فلاں کا کرتا دھرتا ہے. فحرکاتوں کا بسکناتوں کا لی، لا لنفس کا بلا لأحد غیر کا. زبردست باتیں ہیں. میں نے تجھے بسکناتوں کا لنفسی، میں نے تجھے منتخب کر لیا اپنے لیے. اب تیری ہر حرکت اور ہر سکون نہ اپنی جان کے لیے ہوگا نہ کسی غیر کے لیے ہوگا، آپ کی ہر حرکت سکون ہوگا میرے لیے. حرکات سکنات